السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی وسلام تلک صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ساحل بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ہے جناب؟ السلام شکر علیکم۔ اللہ کا کسی طرح میری کسی بات سے اگر آپ کو کوئی ناراضگی ہوئی ہو، آپ کا کوئی پرابلم ہوئی ہو، آپ کو کوئی میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہو کسی بات کی وجہ سے، تو میں آپ سے سوری کرتا ہوں مفتی صاحب۔ نہیں نہیں تلک صاحب، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو کی براڑ کے اوپر آئے ایسا اللہ تو۔ کو خدا عزت دے دے، خدا آپ کو عزت دے دے۔ لیکن ایک واسطہ آمین۔ ڈالوں آپ کو، جی جی نبی دا خدا۔ نام ہے جنہوں مندے ہو، اج مرزا صاحب دی کتاب سے کوئی سوال نہ کرنا۔ صحیح ہو گیا۔ چلو ایک گپ مارو ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ہے ਫਿਰ ਅੱਜ جی ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, وجہ کوئی؟ بتاؤں آپ کو، جی 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 من لو گے، پہلے یقین دلاؤ کہ جو میں جی کہوں جی گا جی آپ چلو جی مانو گے۔ من لیں گے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں، دیکھیں جناب، آپ پیارے بھائی ہیں، محترم ہیں، جو بھی کسی نبی کا مخالف ہوتا ہے اس کو اس کی ہر بات غلطی نظر آتی، جو مرضی کا۔ عیسائیوں کے سامنے توبہ نوز باللہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت آج تک دنیا میں آئی؟ سارے نبی افضل تھے، میں تو کسی کو اوپر نیچے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت افضل انسان، افضل شخصیت آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن عیسائیوں کو ان کے اندر بھی توبہ نعوذ باللہ استغفر من ذالک عیب نظر آتے ہیں، یہ کر دیا انہوں نے، یہ کر دیا، یہ غلط کیا، توبہ نعوذ باللہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے، دیکھیں ہم آپ کو جو مرضی ہے عقلی دلائل دیتے رہے، آپ ان کی مخالف ہیں اور آپ نے ان میں نکتہ چینیاں نکالنی ہیں۔ آپ کے نزدیک وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نزدیک جو ہم بتاتے ہیں وہ باتیں نہیں مانتے ہیں، بلکہ جو آپ خود مطلب نکالتے ہیں وہ مانتے ہیں۔ لیکن ابھی پھر اسی بات سے، پھر ایک بات سے پھر آگے بات بن جائے گی، اس لیے چھوڑ دے مفتی صاحب پلیز، آج نہ کرو، باقی اللہ خیر کی تھی، آپ کو بھی اللہ لمبی زندگی دے، اگر میری زندگی رہی تو میں پھر تھی یار، ایک دن تو آپس میں عشق نال گزار لیے۔ اب میں آپ کے احترام میں آپ کی باتیں سنوں، آپ علمی شخصیت ہیں، مفتی ہیں، آپ مجھے اسلام کی باتیں بتائیں، ایمان کی باتیں بتائیں، ایمان کو زندہ کریں، اور ایک سوال کا میری اصلاح کر دے کہ ایسا کون سا طریقہ ہے جس میں مسلمان سارے، آپ کسی سمجھتے ہیں یا نہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، یعنی ایک جگہ ہمارے جتنے ہیں فرقے ہیں، عقیدے نہیں اکٹھے ہو سکتے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسلمان تو اپنے اپنا عقیدہ رکھنے کے بعد بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں نا جناب۔ تو آج مسلمانوں کو اشد اتحاد کی ضرورت ہے، ہمارے سامنے پورے ورلڈ کے حالات ہمارے سامنے۔ جی بتاؤں میں؟ جی جی مفتی صاحب۔ اصل میں گزارا یہ ہے کہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا کہ ایک تو مجھے آپ نے روک دیا کہ مرزا صاحب کی کتابیں نہیں، چلے ٹھیک ہے مرزا صاحب کی کتاب نہیں کھولتے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے فرقے آپس میں ایک ہو جائیں تو کافر کیفر کہنا چھوڑ دیں، تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ تو پھر کتابیں اب کھولنی پڑیں گی۔ اب ایک اوپر سے آپ نے روک دی ہے، میں کتاب کا نام لیے بغیر اگر آپ جب کہیں گے نا اس وقت کتاب کھولوں گا۔ یہ فرقہ فرقہ کی جو لڑائیاں تھی یہ مرزا صاحب نے چھیڑی ہیں، یہ سارے فرقوں کو آپس میں لڑوا دیا، اور اس کو بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، اور آج تک آپ کے الفضل اخبار اور مرزا صاحب کی جتنی کتابیں اور خلیفوں کی جتنی کتابیں ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب نے یہ سارے کافر جے کسے دے پیچھے نماز نہیں جے پڑھنی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ تو اب آپ کو اپنی جماعت سے یہ سوالات کرنے چاہیے، یہ سوالات مجھ سے نہیں بنتا۔ اگر تو میری بات کرتے ہیں تو ہم تو سارے ایک ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کبھی سنا؟ ہاں جی، کبھی نہیں آپ دیکھیں گے سنیں گے کہ کوئی دیوبندی سنی شیعہ وہابی آپس میں لڑ رہے ہوں، ہاں جی، کو کافر کافر کھیل رہے ہوں، کبھی نہیں سنیں گے۔ سارے ایک دوسرے کی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں،
ایک آفس میں کام کرتے ہیں، اسکول میں اکٹھے پڑھتے ہیں، اور کون سی جگہ رہ جاتی ہے؟ کھیل کود کا میدان ہو تو اس میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا ہو اس میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی ٹی وی چینل ہو تو اس پر بھی اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی عدالت کچہری ہو تو اس میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ آج تک میں نے تو دیکھا نہیں، میری بھی اتنی عمر ہو گئی ہے، تو یہ اگر دیکھا ہے تو ہم نے جماعت احمدیہ کے اندر یہ چیزیں دیکھی ہیں، اتنی کھچا تروئی، اتنی وہ جناب آپ کا جو فرقہ ہے وہ عبدالغفار جمبا صاحب نے بنایا ہے، وہ جناب آپ لوگوں کو کافر کافر کہہ رہا ہوتا ہے، کافر، اور وہ گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، آپ لوگ اسے بیٹھ کے نکال رہے ہوتے ہیں، اور یہ پھر آپ کا لوہری فرقہ ہے جو اوئے ہوئے 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 وہ لڑائیاں وہ کفر کے فتوے جا رہے ہیں، وہ جناب کھینچا تروئی جا رہی ہے۔ تو چلے میں ابھی گفتگو بند کرتا ہوں، تو اس کا حل بتائیے ذرا جی۔ مفتی صاحب بات کریں گے تو دور تک جاتی ہے۔ میرے تو پروگرام آج یہ تھا کہ مفتی صاحب ہم پیار محبت سے آج اپنے ایک دوسرے سے، آپ مجھے سکھائیں، میں نے آپ سے سیکھنا ہے، آپ علم والی شخصیت ہے ماشاءاللہ، آپ کے پاس بہت علم ہے، مفتی ہے، تو میں تو ایک عام انسان ہوں، میرا جی چاہ رہا تھا آج آپ سے ایمان سیکھوں، لیکن پھر فرقے بہ جائیں گے، فرقے بہ جائیں گے مرزا صاحب۔ میں نے آپ کو ایک ارزانہ بات کی ہے کہ میری بات پر غور کریں مفتی صاحب، کہ جو شخص نبی کا انکاری ہوتا ہے، کوئی اسے اٹھا کے صلیب پر لے جاتا ہے، اس سے پہلے تمام نبیوں کو مانتے ہیں وہ، لیکن ایک نبی کے انکار کرنے سے اس کو اٹھا کے صلیب پر لے جاتے ہیں کہ نہیں تین چھوڑوں گے نہیں، تین تو مار دینا۔ کسی نبی کے ساتھ کتنی لڑائیاں کرتے ہیں، ادھر جنگیں ادھر جنگیں، ادھر ہجرت ادھر ہجرت، ادھر چارپائی پہ کسی کو سلا، ادھر چلے جاؤ، ادھر سے ادھر، یعنی ہجرت کر جا اپنے مخالفین کی وجہ سے۔ تو یہ ہمارے سامنے موجود ہے، سب نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، کسی ایک مخصوص نبی کے ساتھ نہیں ہوا۔ جی ہم یہ، ہماری یہ بحث نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مرزا صاحب نے یہ کسنے کہتے ہیں۔ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے اکٹھے ہو کر آج اسلام کو اور مسلمانوں کو جو ضرورت ہے، ہم اگر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیں گے، ہماری مرضی ہے، ہمیں مسلمان اور مسلمان سے ایمانداری سے، اگر اس کے اندر ایمان ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی احمدی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، اگر ایک دوسرے میں ایمان ہے، کیونکہ اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم ہے، تم میں سے اچھا مسلمان ہوا ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا انسان محفوظ ہے۔ تو اگر ہم انسان ہیں اور مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ بات ہم پر فرض ہو جاتی، لاگو ہو جاتی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرقوں کا حساب تو اللہ نے لے لینے، بھائی سنا بھائی تو کی کیتا ہے، قرآن آئی سی پیغمبر آئے سی 10 بھائی کی کیتا ہے، نہ آپ کو ادھر میری ضرورت پڑے گی، نہ مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی، ہمیں ہوش ہی نہیں ہوگی، آپ میرے ساتھ کھڑے ہوگے، نہ مجھے آپ کی فکر ہوگی، نہ آپ کو میری فکر ہوگی، ہر بندے کو اپنا نفس نفسی پڑی ہوگی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اولاد اپنے والد سے ایک نیکی مانگے گی، وہ انکار کر دے، اولاد اپنی والد اپنی اولاد سے مانگے گا وہ نہیں گی، اولاد اپنے ابو سے مانگے وہ نہیں ملے گی، تو وہاں وہ نفس نفسی کا حالت ہوگی۔ تو یہاں پر اگر ہم لوگ ایسے لڑائی جھگڑے کریں گے آپس میں، آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا، غور کریں، صرف یہی وجہ، نہیں جی آپس میں مکاڑے، آپس میں مارو کٹو، چھوڑو ان کو جو کر۔ آج وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دنیا میں پہلے جو میری عقل کے مطابق، میرے علم کے مطابق، اگر عروج آیا ہے تو مسلمانوں کے اوپر آیا ہے، عروج کے بعد زوال کیوں آیا ہے؟ یہی دنیا کی مصیبتیں ہم نے اپنے اوپر لے لی، حق کو چھوڑ دیا، اور ہمارے مخالفین نے حق کو اپنا لیا ہے۔ دیکھیں ہم جو بھی ہیں ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے ہیں، انہیں بھی اپنا مخالف سمجھتے ہیں، لیکن ایماندارانہ بات یہ ہے جب ہم ان کے ملک میں جاتے ہیں تو وہ بڑے عزت اور احترام سے ہمارے ساتھ پیش آتے، وہ کہ ان کا عقیدہ ہو رہا ہے اور ہمارا عقیدہ ہو رہا ہے، لیکن وہ ہمیں اچھا ایک کافی انسان لمبی سمجھتے ہیں۔ گفتگو ہو گئی ہے،
جی تو آپ کریں اگلے بندے کو بھی نا بولنے کا کوئی موقع دیا آپ کریں سے آپ. ہوتے ہوئے میں نے اتنی لمبی بات کر دی، میں معافی چاہتا ہوں. اچھا گزارش یہ ہے کہ آپ نے کتاب تو اب منع کی ہے کہ مرزا صاحب کی کتاب نہیں کھولنی، لیکن اگر آپ اجازت دیں گے نا تو پھر میں آپ کو دکھا دوں گا کہ جو آپ ابھی بات کہہ رہے تھے نا کہ حدیث پاک میں آیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے وہ ہاتھ زبان سے محفوظ رہتا ہے، تو کوئی اس کو گالی وغیرہ نہیں دیتا، کوئی غلط بات نہیں کرتا. تو حالانکہ آپ کے مرزا صاحب نے یقین جانے کسی مسلمان کو چھوڑا ہی نہیں ہے، گن گن کے لانتے تک دیں، 1000 لانتے نا، اور گالیاں نکالیں، اتنی موٹی موٹی گالیاں. تو اور ہاتھ سے بھی محفوظ، ایک تو زبان سے بھی محفوظ کوئی مسلمان نہیں رہا، پھر ہاتھوں سے بھی مرزا صاحب نے لوگوں کو کہا کہ جناب میں نا اسلام کی حمایت پر 50 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھوں گا، تو اس کے جلد از جلد ایڈوانس پیسے جمع کرا دو، میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کتابیں مجھے کھولنے سے منع فرمایا ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں پھر حوالے دے دوں گا. تو اچھا گزارش یہ ہے کہ اب جناب مرزا صاحب نے 25 سالوں کے اندر 5 چھوٹے چھوٹے رسالے، وہ بھی اپنی شان کے اندر، اسلام کی دفاع کے اندر نہیں، اپنے دفاع میں 5 چھوٹے چھوٹے رسالے 25 سالوں میں لکھ کے کہنے لگے جی 50 اور 5 میں صفر کا ہی فرق ہے، لہذا وہ وعدہ پورا ہو گیا. تو یہ ہاتھوں سے بھی تکلیف دی مرزا صاحب نے، زبان سے بھی تکلیف دی. اب آپ نے جو حدیث پیش کی ہے، اس حدیث کی روح سے کیا آپ مرزا صاحب کو مسلمان مانتے ہیں؟ کیونکہ ابھی آپ نے حدیث پیش کی ہے کہ مسلمان کی تو علامت یہ ہے کہ اس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، تو یہ علامت مرزا صاحب کے اندر تو پائی نہیں جاتی. تو آپ مرزا صاحب کے اوپر کیا حکم لگائیں گے؟ اور طویل نہیں کرنی آپ نے، ٹھیک ہے. دوسری بات جناب، آپ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کا یہی کام ہے جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو. یہ ہمارا فتویٰ دیا ہوا نہیں ہے. اب آپ نے مجھے منع کیا مرزا صاحب کی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگانا، حالانکہ مرزا صاحب خود لکھتے ہیں کہ نبوت کے مدعی کو قتل کر دو، وہ واجب القتل ہے. جب آپ مجھے اجازت دیں گے نا مرزا صاحب کی کتابیں کھولنے کی تو میں حوالہ دے دوں گا. یہ قتل و غارت گری کا تو بازار آپ لوگوں نے گرم کیا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا پھر آگے جو آپ نے بات یہ کی ہے کہ ہر نبی کے مخالفین ہوتے ہیں جو اس کو غلط کہتے ہیں، غلط نظر آتے ہیں مخالفین کو، یعنی وہ نبی غلط نظر آتا ہے. یہ آپ نے قاعدہ کلیہ کہاں سے پڑھا ہے؟ حالانکہ یہ قاعدہ کلیہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، کہ نہ ہی قرآن میں نہ ہی حدیث میں، ٹھیک ہے. جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ نبی سب سے پہلے اپنی ذات اور کردار کو منواتا ہے. نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت کا دعویٰ کرنے لگے تو سب سے پہلے وہ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں میری ذات کے اندر تم لوگوں کو کوئی شک اور شبہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں بالکل نہیں. لوگوں میں نے کبھی تمہارا کوئی حق مارا؟ لوگوں نے کہا بالکل نہیں. لوگوں میں نے کبھی بے حیائی کی، بدنگائی کی؟ لوگوں نے کہا بالکل نہیں، یا با حیا انسان ہے. لوگوں میں نے کوئی چوری چکی، کوئی ڈکیتی کی؟ لوگوں نے کہا بالکل بھی نہیں. فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے تمہارے اوپر ایک لشکر امنڈ رہا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل، ہم ان دیکھے یقین کر لیں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں، ہمیں آپ پر پورا یقین ہے. تو حضور نبی عالم سب سے پہلے اپنی ذات منواتے ہیں، میری ذات، اور اپنی زبان کے اوپر لوگوں کو یقین دلواتے ہیں. لوگ اقرار کرتے ہیں کہ آپ سچے اور صادق اور امین ہیں، دعویٰ نہیں پیش کرتے. دعویٰ تو بعد میں پیش کرتے ہیں، دعویٰ تو وہ اس وقت پیش کرتے ہیں جب لوگ آپ کی ذات اور کردار کا یقین دلاتے ہیں کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
تو مخالفت تو اس کے بعد پھر شروع ہوئی نا، جبکہ آپ لوگوں کا دعویٰ کوئی آپ لوگوں کا قاعدہ کلیہ بالکل الٹا ہے۔ سب سے پہلے مرزا صاحب کے دعویٰ جات کے اوپر آپ لوگ بات کرتے ہیں، مرزا صاحب کی ذات اور کردار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں جی، ان کی ذات کو چھوڑو، ذات پہ بات نہ کرو جی، یہ مخالفت ہے، یہ تو ہر نبی کے ساتھ مخالفت ہوئی ہے۔ او بھائی مخالفت تو بعد میں ہوئی ہے، ذات کردار پہلے آتی ہے، تو ذات پہ بات کریں نا۔ چلیں ایسا کر لیتے ہیں کہ مرزا صاحب کے دعویٰ جات جو ہیں وہ تو چلو سن 1900 سے پہلے سے کر لیتے ہیں، کیونکہ دعویٰ جات ان کے جو نبوت کا دعویٰ ہے حقیقی نبی کا، وہ تو 1901 میں آیا ہے، تو اس سے پہلے ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ آ جائیے اس کے اوپر ہی بات کر لیں۔ چلو 10 سال اور پیچھے چلے جاؤ، 1890 سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ چلو اور کم کر لیتے ہیں، اور 10 سال کم کر لیتے ہیں، 20 سال ہو گئے، 1880 سے پہلے کی بات کر لیتے ہیں۔ چلو اور کم کر لیتے ہیں، 1870 سے پہلے کی بات کر لیتے ہیں۔ مرزا صاحب کی تم نہ ہی تو موت کے اوپر بات کرتے ہو، نہ ہی مرزا صاحب کی حیات کے اوپر بات کرتے ہو کہ وہ پیدا کیسے ہوئے تھے۔ چلو وفات کے اوپر بات نہیں کرنی، نہ کریں، ان کی حیات کے، ان کی کیا اس کا نام ہے، پیدائش کے اوپر ہی بات کر لو، دیکھ لیتے ہیں کہ آیا مرزا صاحب کی پیدائش کیسے ہوئی تھی۔ چلو طریقے پیدائش کے اوپر بات کر لو۔ یہ تو نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی مرزا صاحب نے کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا تو لوگ ان کے مخالف ہو گئے، ان کی پیدائش کے مخالف ہو گئے۔ یہ کیسے قاعدے کلیہ آپ لوگوں نے بنائے ہیں؟ لو جی نہیں جی مخالفت ہوتی ہے جی، ہر نبی کے مخالفین ہوتے ہیں، ہر نبی کے مخالفین، یہ رٹا لگایا ہوا ہے آپ نے، اور طلعت صاحب نے تو یہ خصوصی طور پہ طوطوں کی طرح رٹا لگایا ہوا ہے، ہر جگہ یہی بیان کرتے ہیں جی نبی کے تو مخالفین ہوتے ہیں۔ او بھائی نبی کے، یہ کہاں سے مفتی قاعدہ صاحب کلیہ آپ نے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بات مکمل ہو جائے جی گی آپ بات کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک۔ مفتی صاحب اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو آپ بتائیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت آج تک نہیں ہو رہی؟ جی اجازت ہے باتیں اب کرنے یہ کتابیں سے کھولنے تو کی؟ کچھ نہیں فرق پڑتا مفتی صاحب، آپ کہہ رہے آپ ہیں باتیں کہ کرتے ہیں، صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے، اس کو مرزا پیش صاحب کریں۔ دیا کتاباں کھولنا جناب پھر۔ ایک میری باری ہے مفتی صاحب، ایسا نہ کریں، آپ مفتی ہیں، میں تو عام انسان ہوں، میں نے تو آپ کی بات بڑے آرام سے سنی ہے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ مفتی ہونے کا ثبوت دیں گے اور میری بات آرام سے سنیں گے، جب آپ کی باری آئے گی آپ بولیں۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب شور مچانے سے تو کام، ہمیشہ شور مچاتے ہیں بس، اور آپ کے پاس کوئی عقلی دلائل نہیں ہے۔ میں آپ کو عقلی دلائل دے رہا ہوں کہ عیسائی اور یہودی آج بھی توبہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، استغفر اللہ من ذالک، وہ ایسی کتابیں لکھ رہے ہیں جو مسلمان ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو مخالفت اور آپ کے نزدیک کیا ہوتی ہے؟ کسی عیسائی سے بات کیجیے گا، کرسچن سے، اس موضوع پہ وہ تو آپ کو بتائے گا کہ وہ کیا الزام لگاتے ہیں، لیکن آپ کا ایمان کی بات آپ کو نہیں چاہیے۔ بس جی طلعت صاحب کہہ دیتے ہیں جی نبی کی تو مخالفت، تو آپ عقلی دلائل دیں بھائی، نہیں ہوئی ہے، صرف منہ سے باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا مفتی صاحب، آپ کی ایک بات میں بھی عقلی دلائل نہیں ہے، آئیں بائیں شائیں ہو جی یہ وہ شور مچاتے ہیں اور کچھ کام نہیں آپ کے پاس۔ عقلی دلائل دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت نہیں ہوئی ہے، یہ صلیب پر انہیں نہیں اٹھا کے لے جایا گیا، مارنے کی کوشش نہیں ہوئی ہے، یہ دکھائیں ہمیں، عقلی دلائل دیں، اور کہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو بھائی کسی نبی کے ساتھ ایسا ہوئی نہیں۔ لیکن آپ کو عقل اور ایمان کی کسی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے آئیں بائیں شائیں الٹے مطلب الٹے میننگ الٹی باتیں کر کے خود راستہ بنانا ہے، راستہ ہے نہیں آپ کے لیے، راستہ بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بنانے کی اور لوگوں کو بتاتے ہیں یہ راستہ ہے۔ لوگ آج کل کا ماڈرن دور ہے، علمی دور ہے، ان کو پتہ ہے کہ آپ کی باتوں میں کچھ وزن نہیں، صرف شور ہے۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کہ کسی نبی کی مخالفت نہیں ہوئی ہے، میں تو ہمیشہ شور ہی مچاتا ہوں، ملک جڑا شور مچاتا ہے تو میرے شور پر مت بات کریں، عقلی دلائل پر بات کریں کہ یہ دیکھو جی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مخالفت ہوئی نہیں ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ کوئی الٹی بات کہتے ہیں، نہ انہوں نے مخالفت کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہوئی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تو مخالفت ہوئی نہیں ہے. اسی طرح پیچھے پیچھے کتنا جانا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو مخالفت ہوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ عقلی دلائل آپ دے رہے ہیں. میں تو آپ کو ثبوت دے رہا ہوں کہ نبیوں کو کئیوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم نے ناحق خون کر دیا ہے. آپ کہتے ہو نہیں نہیں نبیوں کی تو مخالفت ہوئی نہیں. یہ ایویں ملک جھوٹ بولتا ہے، ایویں ہر ویلے ہی رولا پایا تھا. رولا ہے تے پایا تھا نا جو آپ کو نہیں نظر آتا. مفتی صاحب آپ بڑے محترم ہیں، سیدھی آنکھ سے ہاتھ اٹھائیں اور الٹی آنکھ سے دیکھنا بند کر دے، بلکہ الٹی آنکھ پر ہاتھ رکھیں اور سیدھی آنکھ سے دیکھیں، آپ کو سب چیزیں نظر آ جائیں گی. یہ چیزیں آپ کو مرزا صاحب کی نظر آتی ہیں. ہم احمدی جو ہے مرزا صاحب کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں، ہم ان پر ایمان لائے ہوئے. ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں نظر آتی؟ کیونکہ آپ الزام تراشی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ان پر، اور ہر معاملے میں مرزا صاحب کے. اور مزے کی بات، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، بہت اچھی بات ہے. انہوں نے جیسا آپ نے کہا ایسے ہی کیا ہے کہ آپ لوگوں کو خود اکٹھا کیا، بتایا، لوگوں نے کہا آپ ایماندار ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، بہت اچھی بات. تو مرزا صاحب کی باری میں آپ کی سیدھی آنکھ پر کیوں ہاتھ رکھ لیتے ہیں؟ آپ کی علماء جنہوں نے اپنی کتابات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کی ذاتی زندگی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. وہ نیک اور صالح انسان تھے، وہ بہت بڑے عالم اور علم والے تھے. یہ آپ کے اس وقت کے عام بندوں نے نہیں، جو اہل علم ہے، عالم ہے، جن کو آپ اور آپ جیسے لوگ مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے یہ تحریرات کی ہے. لیکن نظر اسی کو آتا ہے جس کے اندر ایمان ہو. جو بات آپ نے بیان کی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو نہیں نظر آتی، اور آپ ایمان لے آئے ہیں، آپ کو نظر آتی ہے، کیونکہ یہ آپ دائنی آنکھ سے دیکھتے ہیں. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین ہیں وہ کون سی آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ اچھا ایک منٹ میں لوں گا آپ سے، ایک منٹ اجازت دے دیں. وہ الٹی آنکھ سے دیکھتے ہیں آپ کی طرح. جو بھی نبی کا انکار کرنے والا ہوتا ہے وہ نبی کو الٹی آنکھ سے، اپنے مفاد والی آنکھ سے دیکھتا ہے اور الزام تراشیاں لگاتا ہے اور اس پر یقین کرتا ہے. خود ہی الزام لگا، خود ہی یقین کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے جی. لیکن ایمان اسے ہی نظر آتا ہے، نبی کی سچائی اسے ہی نظر آتی ہے جو نبی پر ایمان لے آتا ہے. یہ میری بات نہیں، آن ریکارڈ بات ہے. جزاک اللہ. جی یہ جو آپ نے علماء کی بات کی ہے، جی ایک منٹ جی ساحل، ایک منٹ ذرا. اچھا یہ اپنی بات میں شامل کر لیجیے گا، اس کو ان سے پوچھ لیجیے گا کہ عقلی دلائل. جی میں سارے پوائنٹ لکھ لیے ہیں، ذرا میں عرض کر رہا ہوں، ایک منٹ. اچھا گزارش یہ ہے ٹائم کہ رکھ لے مفتی صاحب، ٹائم رکھ لو، تسی آپ بھی رکھ لو. جتنا آپ جی بولے 2 منٹ بولے 5 آپ کی مرضی ہے، اتنا ٹائم پھر مجھے بھی دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جی اچھا جی. اچھا گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ نے وہ علماء کی بات کی ہے کہ علماء نے کہا تھا کہ مرزا صاحب کی ذات کے اندر ہمیں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. تو وہ کون سی کتاب ہے، اس کا کوئی حوالہ دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ مرزا صاحب کی کتابیں کھولنے سے تو آپ نے مجھے منع کر دیا، پابند کر دیا ہے. خود مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علماء یہ مجھے گالیاں نکال رہے ہیں. خود مرزا صاحب نے لکھا ہے، وہ تو آپ نے مجھے منع کر دیا ہے نا. تو آپ چلیں، آپ نے جو حوالہ دیا اس کا ہی حوالہ دے دیں. تو یہ جب آپ کو وقت ملے گا نا تو یہ کتاب اور اس کا صفحہ نمبر مجھے آپ نے لازمی لکھوانا ہے، تاکہ میں یہاں پہ کھول کے ابھی دیکھوں گا اور ابھی سارے لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ کے اوپر آپ ضروری ہے، مکر نہ جائیے گا، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ جب آپ کو وقت ملتا ہے کھا پی جاتے ہیں آپ باتوں کو. اچھا جی آگے آپ نے کہا جی الزام تراشیاں لگاتے ہو تم لوگ. او یار الزام وہ ہوتا ہے میرے بھائی جب کوئی دلیل کے بغیر ہو. جیسے طلعہ صاحب مجھے کہیں کہ مفتی بشر شاہ تو زانی ہے، تو شرابی ہے، تو چور ہے، تو اس کو کہیں گے الزام. لیکن جب یہ کوئی ثبوت دے دیں گے میری زنا کرنے کا، میرے شراب پینے کا، میری فراڈی کرنے کا، تو وہ پھر الزام نہ رہے گا.
الزام اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے. حقیقت الزام نہیں ہو سکتی. جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، ان کو الزام نہیں کہہ سکتے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں. جی کیا کسی نبی کے اوپر الزام لگا کہ یہ شرابی ہے؟ حوالہ دیجئے گا. کیا کسی نبی کے اوپر الزام لگا کہ یہ زانی ہے؟ معاذ اللہ. حوالہ دیجئے گا. کیا کسی نبی کے اوپر الزام لگا کہ یہ چور چکا ہے، فراڈیاں کرتا ہے، یہ پیسہ لوگوں کو کھا گیا ہے، یہ قرض لے کے یہ کھا گیا ہے پیسہ؟ حوالہ دیجئے گا. کیا کسی نبی کے اوپر یہ الزام لگا کہ یہ رنڈی باز ہے؟ کیا کسی نبی کے اوپر لواطت کا الزام لگا کہ یہ لواطت کرواتا ہے؟ حوالہ دیجئے گا. جبکہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کے مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر دکھا سکتا ہوں. مجھے اجازت دیں کتابوں کی کھولنے کی بس، یا مجھے آپ دلائل دے دیں سچے نبیوں کے. بھئی آپ بات پہ کہتے ہیں الزام ہے جی، الزام ہے جی، الزام ہے جی، الزام. بات یہ ہے کہ میں آپ کو دلائل سے ثابت کر دوں گا کہ مرزا صاحب شراب پیتے رہے، مرزا صاحب زنا کرتے رہے، مرزا صاحب فراڈیاں کرتے رہے، مرزا صاحب جھوٹ بولتے رہے. یہ ساری چیزوں کے دلائل میں آپ کو دے دوں گا جب آپ کتابیں کھولنے کی مجھے اجازت دیں گے. کیونکہ آپ نے مجھے منع اسی لیے کی ہے کہ کتابوں کے اندر حقائق موجود ہیں. تو مولوی کا نا منہ بند کر دو یہ کہہ کے کہ بھائی کتاباں نہ کھولی، مرزا صاحب کی کتاباں نہ کھولی، کیونکہ اصل چیز لوگوں کے سامنے آ جانی ہے. اچھا اب آج کی ڈیٹ میں ایک نئی چیز مجھے ملی ہے. پہلے تو آپ لوگ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، اب کہہ رہے نہیں عقلی دلائل سے ثابت کریں. اب عقلی دلائل آ گئے ہیں بیچ میں ہیں. بھائی یہ قرآن اور حدیث اب نکل گئی سائڈ پہ نا، اب عقلی دلائل سے ثابت کریں. وہ ساحل بھائی نے بھی مینشن کیا اور نیچے انہوں نے کمنٹ بھی کیا تھا، اور دوسرے لوگوں نے بھی نوٹ کی ہے یہ چیز، عقلی دلائل سے ثابت کریں. اب عقل کو دخل دے دیا آپ نے، قرآن حدیث گیا سائڈ پہ، چھوڑو بھائی قرآن حدیث کو، مرزا صاحب کی کتابیں بھی گئیں، قرآن حدیث بھی گیا، اب عقل آ گئی بیچ میں، عقلی دلائل دیں. اچھا جی، تو عقلی طور پہ بھی یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص کو جوتا الٹا سیدھا کی سمجھ نہیں آ رہی کہ سیدھا جوتا کون سا ہے، اور نشانی لگا کے دینی پڑ رہی ہے کہ یہ پتر ہے ہی سیدھا، اے ہی سیدھا جوتا، وہ پھر بیچارہ الٹا پا لیندہ ہے. تو ایسا بیچارہ ذہنی بیمار وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ عقلی طور پہ بھی یہ چیز سمجھ نہیں آتی. اگر عقلی طور پہ آتے ہیں تو آ جائیں، پھر عقلی طور پہ اب دلائل دینے شروع کرتے ہیں. ہمیں اجازت دیں ہم عقلی طور پہ مرزا صاحب کی شخصیت کو تولیں. وہ بٹن الٹے کاج اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر لگا رہے ہیں، پورے گھر کی چابیاں وہ جناب نالے کے ساتھ باندھ کے چھن 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 گھوم رہے ہیں، چوڑی پجامے وہ پہن رہے ہیں، گرارے وہ پہن رہے ہیں، لڑکیاں ان کے سامنے ننگی ہو کے نہا رہی ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے. تو عقلی طور پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کماش کا آدمی کیا وہ نبی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے یا شریف انسان ہو سکتا ہے. اگلی بات آپ نے کی کہ مخالفت، یہ ایک رٹی ہوئی ہے چیز مخالفت. تو وہ مسلمہ کذاب کی بھی مخالفت ہوئی ہے، اسود انسی کی بھی بڑی مخالفت ہوئی ہے. تو مرزا قادیانی کے دور کے اندر آیا تھا بہاءاللہ ایرانی، مخالفت تو پھر اسی کی بھی ہوئی ہے. تو آج بھی زندہ جو لوگ ہیں، زاہد خان قذاب ہے جو پہلے قادیانی تھا، اب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، مخالفت تو لوگ اس کی بھی کر رہے ہیں. تو لے ایمان اس کے اوپر، پھر ان سب کے اوپر ایمان لے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بات مکمل ہوگی ابھی نہیں ہوئی. تو ان سب کے اوپر ایمان لے ہیں. یہ مخالفت تو پھر ان سب کی ہو رہی ہے. سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی نبیوں کی نا مخالفت ہوا کرتی ہے، ختم نہیں نبیوں کی مخالفت ہوتی ہے. ہاں جی، یہ سارے یہی اپنے دلیل کے اندر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہی پیش کر رہے ہیں جی او نا نبیاں دی اصل مخالفت ہوندی رہی ہے. یہ کون سا دعویٰ ہے جی؟ ہاں جی،
وہ یہی چیز محمد علی لوری نے بھی اپنے حق میں پیش کی تھی. جب بشیر الدین محمود صاحب نے ان کی مخالفت کی تھی تو محمد علی لوری صاحب نے کہا تھا کہ سچوں کی ہمیشہ مخالفت ہوئی ہے. تو پھر محمد علی لوری صاحب کی بات مان لیں, ان کو بھی سچا مان لیں. چلے میری بات کمپلیٹ ہوئی, بات کریں. مفتی صاحب جب میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں تو مجھے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد سامنے آ جاتی ہے کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک زمانہ آئے گا کہ میرے علماء جو ہوں گے اسلام کے وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. مجھے بالکل کوئی ایک بال برابر بھی اس میں شک نہیں ہے کہ ماشاءاللہ وہ زمانہ آ چکا ہے, کیونکہ آپ نے اسلام کے پلے کوئی چیز نہیں رہنے دی. جھوٹ, بے ایمانی, الزام تراشی, اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں نظر آتا. جن کا آپ نے نام لیا ہے کہ وہ نبی ان کی مخالفت ہوئی, آج وہ کہاں ہیں؟ ان کے ماننے والے کہاں ہیں؟ آپ نے ملکوں کا زور لگا لیا, پوری دنیا کے مسلمان ملکوں نے اور مسلمانوں نے مرزا صاحب کا کیا بگاڑ لیا؟ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی طرح مخالفت ہوئی ہے جس سے کوئی اور نہیں ہے, اس پہ بالکل ایک بال برابر بھی فرق نہیں ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں آج تک ہو رہی ہے لیکن آپ کو نہیں نظر آتا. آپ سمجھ لیتے ہیں جس کو ہم مان لیتے ہیں اس کی مخالفت نہیں ہے. کیا آپ کو عیسائی اور یہودی توبہ نعوذ باللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کتابیں لکھتے ہیں, یہ ان کے حق میں لکھتے ہیں یا مخالفت میں لکھتے ہیں؟ مفتی صاحب ہم جو ایمان لائے ہوئے ہیں, آپ ہمیں 100% پتا ہے کہ آپ جھوٹ, الزام, بے ایمانی, الٹے مطلب نکال کر اور اپنے آپ کو حوصلے دیتے ہیں. اور جو آپ کے ساتھ کچھ چند لوگ ہیں وہ جو ایمان والے آپ لوگوں میں بھی ہیں جو آپ سے دور بھاگتے ہیں, علماؤں سے دور بھاگتے ہیں کہ مولویوں تو بچو, اپنی اولادوں کو مولویوں سے بچاؤ. لیکن کچھ چند لوگ ایسے ہیں جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ان کو کوئی علم نہیں ہے حق و سچائی کا. آپ نے نعرے مروا کے تھاپڑے دے کے کافر محمد سے توبہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی, یہ کر دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکے. ہم تو ان کی ایمان لانے والے, ان کی اصلی امتی ہم ہیں, قرآن پر ایمان لانے والے ہم ہیں. آپ نے ایسی بدعات دین میں بنا دی ہے, ایسی بدعات بنائی ہوئی ہے جس سے قرآن مجید کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور آپ کو بہت مرچیں لگی ہیں. میں نے کہا ہے کہ عقلی دلائل قرآن میں اللہ فرما رہا ہے, تم غور کیوں نہیں کرتے, عقل سے کیوں نہیں دیکھتے ان کو؟ آپ کہتے نہیں عقلی دلائل تو دینے ہی نہیں. اور خدا کے بندو, میرا دین جو میں دین سمجھا ہوں, جس دین کو میں نے مانا ہے وہ عقل کے بغیر ہے ہی نہیں ہے. جو عقل میں نہیں ہے وہ دین ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کتوں دے مولوی ہوتے, کتوں دے علماء ہوتے, کتوں دے مفتی ہو تسی, جیڑی عقل میں نہیں ہے انہوں کہہ دو یہ ساڈا دین ہے. آپ کا دین وہ ہوگا, دین اسلام وہ نہیں ہے. اور جناب محترم مفتی صاحب یہ ان کے جو ہے نا دلوں پہ اللہ نے توق ڈال دی ہوئی ہے, یہاں سے بحث کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ نورانی میری گل سنو, یہ فارغ ہیں. ان کو میں نے سوری میں نے کتنی دیر یعنی کہ آپ کی گفتگو سنی, میں خاموش تھا, لیکن جب میں نے آپ کی پوری گفتگو سنی ہے نا تو مجھے یہ یعنی کہ مجھے یہ ثابت ہوا کہ آپ جو نا آپ فارغ ہیں. یعنی کہ اللہ, میں یہی میری بات سنیں, میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے. بس میرا بھی یہاں. میرے پیارے بھائی, کبھی تھوڑی سی یہ تکلیف کر لیا کریں کہ اپنے لیے بھی دعا کر لیا کریں. جتنی ہمارے لیے کرتے ہیں کتنی اپنے لیے کریں گے تو آپ ہدایت پر آ جائیں گے. تو پیارے بھائیوں, صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو اب میں بات کر لوں. جی اچھا, گزارش یہ ہے طلعت صاحب کہ آپ نے وہ حدیث پہلے بھی کئی دفعہ سنائی اور آپ کو کئی دفعہ جواب دیا گیا, لیکن حدیث کا حوالہ آج تک آپ نے نہیں دیا کہ میرے حضور نے فرمایا جی میرے ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. تو میں نے آپ کو یہ پوچھا بھی تھا کہ کیا آپ مرزا غلام قادیانی صاحب کو کیا علماء نہیں مانتے, یا حکیم نور الدین صاحب کو علماء نہیں مانتے, یا بشیر الدین محمود صاحب کو علماء نہیں مانتے, یا مرزا طاہر, مرزا ناصر, مرزا مسرور صاحب کو علماء نہیں مانتے,
तो हदीस का मिसदाक तो ये लोग ही हैं, उलमा आसमान के नीचे 72 मखलूक हैं, तो मैं भी इसको मानता हूँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, आगे आपने बताया कि उनके मानने वाले जो झूठे नबूवत के दावेदारान थे, उनके मानने वाले उन आज कहाँ हैं? ये कायदा कुलिया आपने कहाँ से बनाया है कि जिसके मानने वाले हों तो वो सच्चा होता है, जिसके मानने वाले ना हों तो वो झूठा होता है? यह कोई कायदा कुलिया भी तो बताए ना, कि बस ना ही आप कुरान की तरफ गए, ना ही हदीस की तरफ, ना ही मिर्जा साहब की किताबें भी फारग हो गई, अब अकल भी फारग हो गई है, ना ही अकली दलाइल ना नकली दलाइल, कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि कहानियां। वो मिर्जा जूनियर जेल में कहते ना कहानियां कहानियां, तो ये वो बस कहानियां ही रह गई हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप लोगों में ना कोई बात करें, लॉजिक हो, कोई दलील दे, कोई दलील नहीं कभी हुई आज तक। मैंने कोई, अब ये जज्जा मुरब्बी साहब को आपने ले लिया है, इनकी भी बात हमने बड़ी सुनी है, कभी कोई इन्होंने कोई दलील दी हो या आपने दी हो या और कोई मुरब्बी हैं आप लोगों के, कभी किसी ने कोई दलील से बात की हो? कुछ भी नहीं, इधर उधर की हवाइयां छोड़ छोड़ के आप लोग निकलने की करती हैं। हाँ जी। अच्छा, आगे आपने बात की है कि नबी की मुखालफत के अंदर किताबें लिखी जाती हैं, तो किन्नियां को किताबें लिखियां गई ने जी, और केड़े केड़े नबी दे खिलाफ किताबां लिखियां गई ने, अल्लाह दे सच्चे नबी दे? और 2-4 किताबां दे ना ही दसे अजे जरा, सिवाय ए जिहड़ी किताब एक लिखी गई है रंगीला रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खिलाफ, या एक शैतानी आयात, ठीक है जी, सलमान रुश्दी ने जिहड़ी लिखी सी, ते एक तस्लीमा नसरीन ने लिखी जे, ते उन्हां दा जो अंजाम होया वो भी तुहाडे सामने ही है। ਇਹ 3 किताबां दे रद्द भी आ चुके ने, सिर्फ 3 किताबां ने, इस तो इलावा चौथी किताब शायद मैनू नजर नहीं आती। हाँ जी, अगर है वे तो तुसी भी 2-4 दे नाम दस दे आज। अच्छा, आगे बात ये है कि मिर्जा कादियानी को लेने, मिर्जा कादियानी के रद्द के ऊपर कोई 10,000 से ज्यादा किताब लिखी गई है, 10,000 से ज्यादा, समझ आई कि नहीं? और ये बहाउल्लाह ईरानी, उसके रद्द के अंदर भी कोई लगभग कोई ना 2,000 के करीब किताब है, समझ आई कि नहीं? तो पता नहीं कौन सी किताबों की आप बात कर रहे हैं, और कहाँ की बातें और कहाँ की बातें, कहीं कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, बांत मत्ती ने कंबा जोड़ा, अजीबो गरीब, अद्धा तितर ते अद्धा पटेर ते लो फड़ो जी, मुर्गा तैयार हो गया जी, चलो सही हो गया। अच्छा जी, आगे आपने कहा जी हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तो लेकिन आपके मिर्जा साहब ने सोचा हुआ है ना, वो तो उन्होंने वो जनाब नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तजलील की, तौहीन की, गालियां निकाली, मुझे तो आपने पाबंद कर दिया जी, खोलनी नहीं मिर्जे साहब दी किताबां नहीं खोलनी, मुझे इजाजत दें, मैं अभी आपको दलाइल देता हूँ। वो बला की आजिज ने तो पूरी किताब लिखी है कादियानी कलमा, वो नेट के ऊपर भी मौजूद है, अभी सर्च करें आपको मिल जाएगा। मैं कादियानी किताबों के असल स्कैन अपनी किताब के आखिर में लगाए हैं। कितनी तौहीन की है आप लोगों ने, मिर्जा साहब ने कितनी तौहीन की नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? इंशाल्लाह मुकम्मल होगी। नहीं अभी नहीं ना, एक पॉइंट रहता है, मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, एक मिनट दीजिएगा मुझे भी तलत साहब। जी जज्जा साहब के उठते हुए कोई गुफ्तगू नहीं होगी यहाँ पे, नहीं बिल्कुल तल्ला साहब और मैं बात कर रहे हूँ, अगर कोई और बोलेगा तो फिर साहिल कहलू भी बोलेंगे, फिर और जी 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 जरूर मैं 1 मिनट चाहूंगा अगर तल्ला साहब दे क्यों, वजह भी तो दसो ना, 1 मिनट पहले मैनू तो गल कंप्लीट करन दियो ना। अच्छा जी, अकली दलाइल की आपने कहा जी, अब अल्लाह पाक कहता है जी तदब्बुर करो तफक्कुर करो, तो ਤੁਹਾਡੀ जमात ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆ ਸੀ ਇਹ ਅਕਲੀ ਦਲਾਇਲ, ਇਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ, ਇਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲੀ ਦਲਾਇਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਛੜਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਝੂਠੀ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਦਾ फैसला भी तो करके दसो ना। हाँ जी मुफ्ती साहब आपकी बात मुकम्मल हो गई है जी, बोल लो जी, तुसी बड़े तावले होंदे हो जी। साहब मैं एक बात करना चाहता हूँ, बात 1 सेकंड की बात करनी है, करें जी करें।
शाह जी जज्जे के होते हुए कोई गुफ्तगू नहीं होगी, इसको नीचे उतरवाएं या बात है ये गुस्ताख आदमी है भाई, इसको निकाले। सर हमारी नजर में साहिल साहब आप भी गुस्ताख ये ना हैं। बराड़ का माहौल खराब हो जाना है। मैं आपको बता दूं, मैंने सब कुछ तंबियां उतार के रख देनी है, इसको उतार दे नीचे। ये बड़ा बड़ा गुस्ताख है, बड़ा बड़ा गुस्ताख है ये जज्जा। मुफ्ती साहब आप उससे बड़े गुस्ताख हैं। नुसरत जहां बेगम की तंबी उतारूंगा मैं यहाँ, समझ आई कि नहीं? हमारे पास भी है, हमारे पास भी है अम्मी आयशा, फिक्र ना करें। देखिए लड़ाई ना करें प्लीज। एवेंदे पे लख दी लाना लख दी लाना लख लेके जा रहे हो दी गल करो। अब मुफ्ती साहब को एक हदीस का जवाब मंगया सी कि यूट्यूब के उत्ते जिदा को आज तक जवाब नहीं आया, आज तक जवाब नहीं आया मुफ्ती साहब को। उन्होंने आख्या सी दियो जवाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस सी, बेटा जवाब ये तक नहीं मुफ्ती साहब ने दिता। पाकिस्तानी मुल्हद दे नाम दे उत्ते आईडी बनी सी, उन्हें मुफ्ती साहब ने मुनाजरा कीता सी, किथे सन मुफ्ती साहब बैठ के ओ खलीफा साहब तुसी गुस्ताख सारे भाइयों से मैं चुप कर गया। तलत भाई हमारी नजर में मुफ्ती सबसे बड़ा गुस्ताख है और काजमी उससे बड़ा गुस्ताख है, तो इसलिए अगर हमारे जज्जा भाई को ये गुस्ताख बोलेंगे तो ये उससे बड़े गुस्ताख है। प्लीज देखिए इसके बाद जो भी बोलेगा सुने। और मेरे प्यारे ਤੇ 5 और 50 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਡਕੈਤੀ ਮਾਰੇਗਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਿਰਾਤ ਅਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਜਨਾਬ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀ ਮੁੱਤਰ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। माशाल्लाह कितने इल्मी बंदे हो, ये सच्चे आशिक सादिक गुलाम मुस्तफ़ा हैं। कितनी अकली दलाइल और कुरान हदीस से बात करें, शर्म ही नहीं है इन लोगों को। अस्तगफुरुल्लाह। ओ भाई कोई बात करनी है तो बात करो, अकली दलाइल से बात करो। कुरान हदीस अकल के अंदर आने वाली है। आप अकली दलाइल क्या समझते हो? कुरान कैसी है कि अकल में नहीं आए?